مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سبحان اللہ کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی عطا کردہ توفیق سے ماہ ربیع الاوّل شریف میں ذکر خیر کا یہ اہتمام کیا ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، نگاہ غوث، نگاہ فرید اور نگاہ خواجگان ایمان والوں پر متوجہ رکھے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ امت رسول کی تربیت کے انداز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، مگر طریقہ یہ ہو بالحکمہ، ان کے دل توڑ کر نہیں بلکہ کامل حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ چونکہ ہمارے غوث اعظم کا ہے اور ان ایام کو نسبت بھی آپ کی مقدس شخصیت کے ساتھ حاصل ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات آپ تقریر کے شروع میں ہی یاد رکھیں گے کہ فقیر کبھی جاہل نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیمانہ ہمیں حضور غوث اعظم نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا حضور آپ غوث کیسے بنے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو منصب قطبیت کیسے عطا فرمایا؟ تو آپ کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت القطبہ ونلت السعد من مول الموالی۔ فرمایا میں تو حضور کے دین کا علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، شریعت سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، اللہ نے دین پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا۔ یہ یاد رکھیں میں بھی اور آپ بھی کہ پیری کو، فقیری کو، درویشی کو، طریقت کو، معرفت کو اور حقیقت کو جتنے بھی راستے جاتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی شریعت سے ہو کے جاتے ہیں۔ علم شریعت کو بائی پاس کر کے چھوڑ کے لوگ جہنم تک تو جا سکتے ہیں، کبھی فقیری تک نہیں جا سکتے۔ یہ سرکار غوث پاک کا فرمان۔ اور نہ آپ صرف حجرے میں بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پہ اللہ اللہ پڑھنے والے فقیر نہیں تھے، سبحان اللہ۔ بلکہ جو سمجھدار دوست تشریف فرما ہے وہ یاد رکھیں گے
521 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے سال بنے؟ 521 سن ہجری سے لے کر 561 ہجری تک سبحان اللہ بغداد شریف کے مدرسے میں جو سرکار غوث پاک کے پیر سے آپ کو منتقل ہوا، سبحان آپ کے شیخ سے آپ کو منتقل ہوا، جس جگہ کو آج باب الشیخ کہا جاتا ہے، 40 سال تو حیران ہو سو جو سننے اور سیکھنے کی طبیعت لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے اور آپ کے غوث پاک نے اپنے مدرسے کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کی صورت میں حضور کے دین کی خدمت فرمائی، اور آپ کا لقب بنا ہے محی الدین۔ سبحان اللہ یہ لفظ بھی بولیے، لقب کیا آپ کا ہے؟ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں بول کر تو میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں۔ سبحان اللہ غوث اعظم نے جو دین کو زندہ کیا ہے وہ اپنی کرامتوں سے نہیں کیا، وہ اپنے علم سے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر ہم چونکہ طبیعت ایسی بن گئی ہے نا تو ہم نے تو فقیری کا معیاری کرامتیں رکھ دیا ہے، کرامتوں پر ہماری زیادہ توجہ اور دھیان رہتا ہے بجائے علم کے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جتھے علم ہوئے اتھے علم تو علاوہ کسی اور کرامت دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 40 سال تک سرکار غوث الثقلین نے خطابت کی ہے، اور حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کچھ تقریریں جادو ہوتی ہیں جو سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ زبان رسول اور لہجہ رسول اور الفاظ رسول علیہ السلام کی تاثیر کی یہ کیفیت تھی۔ آواز اونچی کریں کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آقا مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جب قیامت کا ذکر کرتے نا تو تاثیر ایسی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے سرکار ممبر سے اٹھیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ آج بھی صرف مسجد نبوی شریف کا ممبر نہیں، آپ تو ابھی بھی زیارت کر کے تشریف لائے، سبحان آپ اللہ سبحان اللہ اور بھی جو دوستیاں پہلے حاضر ہوئے ہیں، صرف مسجد نبوی شریف کا ممبر نہیں بلکہ آج بھی بدر و حنین اور خیبر و خندق کی وادیاں حضور علیہ السلام کے لہجے کی مٹھاس سے آج بھی شیریں، سبحان اللہ آج بھی حضور کی خوشبو سے مہک رہی۔ آواز بتاؤ، مہک رہی آج بھی۔ ہوتا پتا کیا دین کی تبلیغ کرنا، آواز بالکل بند دی جاتی ہے، میرا سونا انو صاف کرو۔ دین کی تبلیغ کا اب ٹھیک ہے، بس تبلیغ دین کا سب سے مؤثر ذریعہ وہ تقریر بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ نا ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی آپ سارے جانتے ہیں، شاہی پہلوان تھے۔ سبحان اللہ کیا تھے؟ کشتی کر دیا نا، تو بس ایک دفعہ ایک سید زادے کے سامنے گر گئے، جنید بغدادی سید سمجھ کرنا تو اس کے سامنے گر گیا۔ اس نے کہا غریب ہو تو شاہی پہلوان ہے جنید، تیرا طوطی بولتا ہے ڈنکا تیرا بجتا ہے، تو تیرا جامنا کچھ نہیں، ایک باری ڈانٹ ڈالتے مینو انعام اتنا مل سی کہ میری نسلیں سنور جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہوں میں سید زادہ، ماڑا سا کمزور سا جیسا بھی ہوں، تو وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں، وہ آپ نے علماء سے پہلے سن رکھا ہے۔ تو بس اس کے سامنے گرے، پہلی دفعہ بھی گرے، ادھر جنید گرے، ادھر پردہ اٹھا اور سرکار کا چہرہ پاک سامنے آ گیا۔ دوسری بار پھر گرے، دوسری بار پھر زیارت ہوئی، تیسری بار جو گرے تیسری بار پھر زیارت ہوئی۔ سید زادے کے سامنے گرے، اللہ نے فرمایا جنید تو میرے خون کا حیا کر کے میرے بیٹے کے سامنے گرا ہے، تجھے اب قیامت تک میں لوگوں کے سامنے گرنے نہیں دوں۔ شاہی پہلوان تھے نا تو کشتی کرتے تھے، میں تقریر پر عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ کے ماموں جنید بغدادی دے ماموں اور جنید بغدادی دے پیر بھی حضرت سری سکتی، سبحان اللہ سری سکتی پتہ ہے کون ہے؟ یہ غوث پاک دے بھی پیر ہیں۔ سبحان اللہ زور سے بولیے اگر آپ بول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سرکار غوث اعظم کے بھی شیخ ہیں سرکاری سری سکتی، اور آپ کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے
جناب سری سکتی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کے سینے میں محبت رسول کی چنگاری اور بھانپڑ جلتا ہو نا، فرمایا وہ محبت رسول کی آگ والا شخص قیامت کے دن جب جہنم کے دروازے سے گزرے گا تو دوزخ رب کی بارگاہ میں پکارے گا، مولا اسے میرے دروازے سے ہٹا، جو آگ اس کے سینے میں جلتی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ بجھ رہی ہے، اسے ہٹا میرے دروازے سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سری سکتی ہیں۔ تو جنید نے جب پہلوانی چھوڑی نا تو اپنے ماموں اور سرکار سری سکتی اپنے شیخ کی بیعت بھی کر لی، ان کی تربیت میں بھی آئے۔ سبحان آپ نے جب تعلیم مکمل کر دی نا تو سرکار جنید نے مخاطب ہوتے فرمایا، جنید میرا بیٹا اب تیری تعلیم تربیت تیری مکمل ہو گئی ہے، اب جو خوشبو تیرے اندر ہے نا وہ لوگوں تک بھی تو پہنچنی چاہیے نا۔ حضور تو کیا کروں، فرمایا تقریر بھی کی دی کر، سبحان اللہ۔ جو اندر ہے اس کو لوگوں کے سامنے ملا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ چونکہ بانجے بھی تھے تو لاڈلے تھے تو آپ نے پیر صاحب نے گلا ڈال دیتے، تقریر نہیں کرتے کہ جو ٹھیک ہے اب پہلوان کو تقریر کرنی پڑ جائے تو گل تو اوکھی ہے نا، جی مولوی نے کشتی لڑنی پڑ جائے تو اوکھی ہے، سبحان بس ایسے ہی تو تھا۔ تو آپ نہ سے ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حضور کر لوں گا تقریر، لیکن کرتے نہیں۔ آپ کا کچھ عرصہ گزرا نا تو ایک رات آپ سوئے، جنید بغدادی سوئے تو فرماتے میں تو سو گیا، مقدر جاگا حضور تشریف لے آئے۔ اور سرکار نے فرماتے مجھے خواب میں بڑا ہی پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ حاضر ہویا،